السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو اپنی ایک داستان سنانے والا ہوں۔ وہ داستان یہ ہے، کہانی یہ ہے کہ میں نے جب پہلا روزہ تبلیغ جماعت کے ساتھ لگایا تو دوستو، یہ تقریباً آج سے 25-26 سال پرانی بات ہے، جب میں جماعت کے ساتھ 3 دن لگانے گیا تو ہمارے جامع مسجد کے جو مولوی صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، وہ ہمیں اکثر کہا کرتے تھے بھئی ہمارے ساتھ 3 دن لگاؤ، جماعت کے ساتھ چلو۔ تو ہم یہ کہہ کر ٹال دیتے تھے ان کو کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ہماری پڑھائی ہے۔ تو الحمدللہ ہم نماز وغیرہ پڑھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے تھے، اور نماز کی بھی الحمدللہ پابندی تھی۔ لیکن دوستو، ہم جماعت کے ساتھ، تبلیغی جماعت کے ساتھ کبھی باہر نہیں گئے تھے، کسی جگہ نہیں گئے تھے۔ جماعت والے آتے تھے ہماری مسجد، جامع مسجد میں، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، بیان وغیرہ بھی سنتے تھے، لیکن جماعت میں نہیں جاتے تھے۔ ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہ جماعت میں وہ لوگ جاتے ہیں جو فارغ لوگ ہیں، جن کا کوئی کام نہیں ہوتا، کاروبار نہیں ہوتا، تو وقت جن کے پاس ہوتا ہے، جماعت میں صرف وہی لوگ جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھی دوستو، جب ہم جماعت میں گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہر مسلمان کا، ہر بندے کا، کلمہ گو کا یہ کام ہے۔ تبلیغ کا کام جو ہے نا، بہت ہی اہم کام ہے، اور انبیاء علیہ السلام والا کام ہے، یہ دعوت والا کام۔ پہلے انبیاء علیہ السلام آیا کرتے تھے اور لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، دین کی طرف بلاتے تھے، اللہ کے جو ہے نا، اللہ پاک کے احکامات کی طرف لاتے تھے کہ لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے تھے۔ لیکن میرے بھی دوستو، میرا آپ کا بلکہ ہر مسلمان کلمہ گو کا یہ عقیدہ ہے، جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تو اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے بعد میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو میرے بھی دوستو، تو پھر ہم جو ہے نا، میں بتا رہا تھا کہ آپ کو جب میں پہلا روزہ لگایا جماعت کے ساتھ، تو ہمارے مولانا صاحب ہمارے پاس آ گئے۔ ہم نے FA کے پیپر دیے ہوئے تھے اور ہمیں چھٹیاں تھیں، تو آ کر انہوں نے ہمیں بتایا بھئی جماعت جا رہی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ 3 دن کے لیے چلیں۔ تو پھر بھی ہم ٹال مٹول کرتے رہے، لیکن وہ ہمارے محسن ہیں، اور انہوں نے حجت کی کہ آج میں تم کو لے کر جاؤں گا۔ میں اور میرا ایک دوست، کلاس فیلو ہے، رشتہ دار بھی ہے، ہم دونوں جامع مسجد میں پھر چلے گئے۔ تو وہاں پر دوستو، آج سے 25-26 سال پہلے صرف ہم نے 50 روپے جماعت میں 3 دن کے لیے، ہمارا خرچہ کتنی تھا؟ 50 روپے۔ تو پھر ہم ایک ویگن یا ڈالا کہہ لیں، اس پر بیٹھ کر کم از کم 25-26 بندے تھے، ہم چلے گئے ادھر سے تقریباً 10-12 کلومیٹر ہے، داجل، قصبہ داجل کے ساتھ ایک مسجد تھی، بالکل یہ جو ڈیرہ غازی خان DG کا نال ہے، جو داجل کی طرف جا رہی ہے۔
اس کے کنارے پر ایک مسجد تھی، ہمارے رشتہ دار ہیں ادھر، تو ڈاکٹر دور محمد صاحب کی مسجد تھی، ادھر ہم نے الحمدللہ پھر جو ہے 2 دن ہم نے ادھر لگائے۔ تو مولانا صاحب نے ہمیں جب جو ہے نا دوسرے ساتھی بھی تھے ہمارے، جب ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا مذاکرہ کیا، یعنی ایک دوسرے کو نماز اور صورتیں وغیرہ سنائیں، تو میرے بھی دوستو اس میں ہماری بہت سی غلطیاں تھیں۔ ہم نماز پڑھتے تھے لیکن ہمارا تلفظ صحیح نہیں تھا، اور اس کے اندر بھی جو ہے نا نماز کے اندر اور جو صورتیں نماز کے اندر پڑھی جاتی تھیں اس کے اندر ہماری غلطیاں تھیں، حالانکہ ہم نے FA کے پیپر دیے ہوئے تھے 12ویں کلاس کے۔ تو میرے دوستو پھر ہمیں پتہ چلا کہ جماعت میں جانا کیوں ضروری ہے۔ ایک تو جو ہے نا بندے کے نماز درست ہو جاتی ہے، قرآن کی جو ہے نا تلاوت، اس کا تلفظ صحیح ہو جاتا ہے، بندہ سیکھ جاتا ہے۔ پھر جو ہے نا غسل کے مسائل اور وضو کے مسائل، اسی طرح بہت سارے جو ہے نا جو نماز اور دین کے مسائل ہیں، وہاں پر موٹے موٹے مسائل وہاں پر سکھائے جاتے ہیں۔ اور جیسے جو ہے واش روم کے اندر جانے سے پہلے کیا دعا پڑھنی ہے، کیسے جانا ہے، اور غسل کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، سارے کے سارے سنت طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں، غسل کے اندر کتنے فرائض ہیں۔ تو پھر میرے دوستو ہم نے وہاں جا کر الحمدللہ بہت کچھ سیکھا 3 دن کے اندر۔ پھر 2 دن ہم نے اس مسجد میں گزارے جو ڈاکٹر صاحب کی مسجد تھی، اور ہم نہر بالکل قریب تھی، ہم وہیں پر جا کر وضو کرتے تھے، نہر کے روڈ کے بالکل ساتھ مسجد تھی۔ پھر ایک دن جو ہے نا تیسرے دن ہم چلے گئے تقریباً 2 کلومیٹر اس سے شمال کی طرف، ایک وہ بھی ایسے جو نہر کے ساتھ ہی ایک بستی تھی نظر کھوسا، تقریباً وہ جو ہے نا چھوٹی سی مسجد تھی۔ پھر ایک دن ہم نے جو ہے نا وہاں پر گزارا ایک رات، اور ادھر دوستو گرمیوں کا موسم تھا، جون جولائی کا مہینہ تھا تقریباً، مچھر بہت زیادہ تھا کیونکہ بجلی وغیرہ کی وہاں پر اس وقت سہولیات نہیں تھی۔ تو پھر ہم تقریباً ساری رات ہی ہم نے جاگ کر گزاری، اور دوستو انہوں نے الحمدللہ ہمارا اکرام بھی کیا، محبت کرنے والے تھے۔ تو ہمارے مولانا صاحب نے الحمدللہ ان جو ہے نا 3 دن کے اندر ہمیں بہت کچھ سکھایا، سمجھایا۔ تو الحمدللہ پھر بعد میں جو ہے نا ہم سے روزے وغیرہ لگاتے رہے، جماعت کے ساتھ الحمدللہ ہمارا تعلق ہو گیا۔ تو میرے دوستو مقصد یہ ہے کہ ہم بتانے کا کہ جو ہمارے مسلمان بھائی، جو ہمارے دوست جماعت کے ساتھ نہیں گئے، تو ان کو تو پتہ نہیں کہ جماعت میں جو ہے نا کیا کیا ہوتا ہے، کیا سکھایا جاتا ہے، کیسے جو ہے نا جماعت میں جانا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو جو جماعت میں جاتے ہیں دوست ساتھی، ان کا اپنا خرچہ ہوتا ہے اور اپنا وقت لے کر جاتے ہیں، اور کسی سے جو ہے نا کوئی چیز طلب نہیں کرتے، اپنا کھاتے ہیں، اپنا جو ہے نا لگاتے ہیں خرچہ، تو اس کے بھی فضائل ہیں۔ تو میرے دوستو ہم کوشش کریں کہ نوجوان طبقہ خاص طور پر جو ہے نا ہم جماعت کے ساتھ جو ہے نا وقت لگائیں، 3 دن کم از کم نوجوان، تو الحمدللہ بہت فائدہ ہوتا ہے، نماز ٹھیک ہو جاتی ہے، وضو غسل کے مسائل اور قرآن پاک کی کم از کم جو ہے نا آخری 10 صورتیں جماعت کے اندر سکھائی جاتی ہیں، تو الحمدللہ بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آپ سب دوست جو ہے نا، تو میری یہ گزارش ہے کہ کم از کم 3 دن جو ہے نا جماعت کے ساتھ لگائیں، اور پھر جو دیکھیں کتنی جو ہے نا اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین پر جو ہے نا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ جماعت کے اندر الحمدللہ کوئی جو ہے نا کسی فرقے کے بارے میں یا کسی کے بارے میں جو ہے نا کوئی بات نہیں ہوتی کہ فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، بلکہ ہر بندہ اپنی فکر کے اندر ہوتا ہے کہ میری آخرت بن جائے،
میں اللہ کا دین سیکھ جاؤں، میری نماز ٹھیک ہو جائے، اور یہی فکر ہوتی ہے جماعت میں کس طرح میں، میرے گھر والے، میرے علاقے والے، میرے ملک والے، بلکہ پوری دنیا کے جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے کس طرح ہدایت پر آ جائیں اور پورے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، تاکہ سارے کے سارے انسان جہنم سے بچ کر جنت کے اندر جانے والے بن جائیں۔ میرے دوستو، ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو کچھ سنا ہے اور اس پر جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب دوست جو ہے نا نماز کی کم از کم پابندی کریں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور جو فرقہ بازی ہے اس سے بالکل ہم بچیں، کوئی جو ہے نا فرقہ بازی کی بات نہ کریں۔ تو یہی جماعت کی الحمدللہ خوبی ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، بلکہ سب کو جو ہے نا وہ اچھا کہتے ہیں، پیار محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اخلاق جو ہے نا حضور علیہ السلام کے جو اخلاق ہیں تو ان کی بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سکھاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے نا اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری اس بات کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہے گی، انسان ہے، سب دوست معاف کر دینا، کیونکہ جو ہے نا انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ اللہ پاک بھی ہماری کمی کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام کا سچا عاشق بنائے، اور حضور علیہ السلام کی سنت اعمال پر ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔